اور یہ جو ہمارا آپس میں یہ جو بھائی چارہ ہے، ہم یہاں پہ ہماری فیملی ریلیشنز نہیں ہے، ایک پرندے کی وجہ سے ہم یہاں پہ سب اکٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو قائم رکھے. ایک بات میرے ذہن میں کافی دیر سے گھوم رہی تھی، میں سن رہا تھا کہ شروع میں ایک جملہ بولا گیا تھا کہ نیو فینسیز کا برڈ نہیں دکھ رہا. ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا ہر یہاں پہ بیٹھنے والے سے، جو نیو فینسیز ہے اپنا ذرا ہاتھ اوپر کریں اونچا. ٹھیک ہے، کافی سارے ہیں نا. کوئی ایک ایسا نیو فینسیئر ہاتھ کھڑا کرے جس کا برڈ بکا نہیں اور اس کو آزاد کرنا پڑا کسی پل پہ کھڑے ہو کر. کوئی ایک بندہ سوائے فیضی کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لاکھ روپے کی چیز آج تک 1000 روپے کی نہیں بکی. لاکھ کی چیز 90 میں، 80 میں، 70 میں، 60 میں، 50 میں، 40 میں، 30 میں. میں نے ابھی پچھلے ہفتے کچھ انٹرویوز کیے تھے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ میں اپلوڈ کروں گا. وہاں پہ میں نے لوگوں سے سوال کیا کہ آپ کام کیا کرتے ہیں. کوئی رکشا ڈرائیور ہے، کوئی ڈپارٹمنٹل اسٹور کا مالک ہے. اور جو پروفٹ ریشیوز وہ بتا رہے تھے نا، لاکھ روپے کے پیچھے 3000 روپے بچت، 4000 روپے بچت. اور لاکھ روپے اکٹھا کرنے کے لیے ان کو کم از کم 50 بندوں سے انٹریکشن کرنا پڑتا ہے. جس نے ایک دن میں ماچس کی ڈبی بیچنی ہے، اس کے پیچھے کتنا منافع ہے پوچھیں ذرا ان سے. ہم حقیقت یہ ہے کہ ہم ناشکری ہو چکی ہیں. ایک برڈ ہم بیچتے ہیں 2 لاکھ 3 لاکھ. یہ کسی کے 2 مہینوں کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی جتنا ہم ایک برڈ کے پیچھے کما لیتے ہیں. رونا مر ہوتے ہیں کہ برڈ کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. غلط ہے. ہم لوگوں کے باتیں اخذ کر لیتے ہیں. اس نے یہ کہا بھائی اس کو وائرل کر دو، اس نے یہ کہا اس کو مشہور کر دو. سوچے سمجھے بغیر، ہم تحقیق کیے بغیر باتیں کرتے ہیں. آج کل ایک ہفتے سے ایک ٹرینڈ چلا آ رہا ہے say no to feasibility. میں اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں مجھ سمیت، ہم اس ہابی میں آئے ضرور اس کا منافع دیکھ کر، لیکن ہمیں برڈ سے لگاؤ ہے کہ پیار ہے. اور یہ ہم پہ ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے ایک پرندے کو کیج میں ڈالا ہے. جب تک ہم اس کو دانہ نہیں ڈالیں گے، خوراک نہیں دیں گے، پانی نہیں پلائیں گے، تو بریڈ کرنا دور کی بات ہے، زندہ نہیں رہے گا. جو بزنس مین ہے جس کی صرف انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، اس کو غرض نہیں ہے جاندار چیز سے. وہ کہتا ہے میرا منافع جو ہے نا ان ریٹرن آنا چاہیے. تو جب یہ چیزیں اس طرح کی ویڈیوز ہے، ڈبل شاہ والی کہانیاں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ کام غلط ہے. تو سوچنا اب یہ ہے کہ ہم مزید آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. اب یہاں پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اویس عارف بھائی کا، پابلو لمبٹ فیملی کا، اور تمام آپ سب کا جو یہاں پہ آئے. اویس بھائی کے ساتھ میرا جو تعلق ہے، جو پیار ہے، وہ آج سے چند سال پہلے کا ہے. میں آج تک ان کو کبھی ملا نہیں، تو آج ہماری پہلی ملاقات ہے. اویس بھائی کیا ہے؟ اچھا، اویس بھائی سے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہیے، ان کے اور اللہ کے درمیان ہے، لیکن موٹیویشن کے لیے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت دیں. میں نے جب براڈ کاسٹ لسٹ بنائی تو ظاہر بات ہے لوگ ایڈ ہوتے گئے. کچھ انٹرویوز کیے جس میں کئی لوگوں کو ذرا ہیلپ کی بھی ضرورت تھی. ایک خاتون ہے، نام نہیں لے سکتا، ظاہر بات ہے ایک اس طرح نام لینا مناسب نہیں ہے. She lives in اسلام آباد. بائی پروفیشن ایک ٹیچر ہے. ان کے والد صاحب بیمار، اور وہ اپنا گھر کا سرکٹ چلاتی ہے پڑھا کر. ایک دن اس نے مجھے میسج کیا، شیخ صاحب اگر آپ کے پاس کوئی مناسب پیج ہو تو مجھے ضرور بتائیے. جو میرے استطاعت میں تھی میں نے دیے، فری میں نہیں دیا، کیونکہ یہ ایک آزمائی ہوئی چیز ہے. جب آپ انسان کو چاہے جو مرضی آپ فری میں چیز دیں، اس کی قدر نہیں ہوتی. کہتے مرنے دو، میں نے کون سے پیسے دیے. آپ لاکھ روپے والی چیز 1000 روپے میں بھی دو تو بندے کو چبھن ہوتی. میں نے 1000 روپے بھرا اور مجھے پتہ ہے میں نے وہ 1000 روپے کیسے کمایا ہے. میں نے بالکل مناسب قیمت میں وہ جوڑی دی. پھر اس کے بعد ایک اور جوڑا بھیجا. ان دنوں کے اندر اویس بھائی کی مجھے بار بار کال آتی تھی، شیخ صاحب کوئی مستحق بندہ ہو تو آپ نے مجھے بتانا ہے. آپ نے اناؤنسمنٹ نہیں کرنی، نہ میں نے کبھی اس پہ ویڈیو بنائی، نہ کبھی اس طرح فیس بک پہ ان کا شکریہ ادا کیا. اور یہ انہوں نے کام ملٹیپل ٹائمز کیا اور سختی سے منع کیا، نام نہیں لینا. میں یہاں جہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آج ماشاءاللہ بہت تقسیم کیا گیا ہے، یہاں پہ برڈز گفٹ کیے گئے ہیں،
تو ایک بندہ جس نے انیشیٹ کیا کہ خاموشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں دینا ہے، جب اس کو وہ برڈ ملا، وہ برڈ کیا تھا؟ ایک کریمینو تھا. آج بھی مجھے یاد ہے وہ کریمینو انہوں نے گفٹ کیا تھا جس وقت لوگوں کا کریمینو 50,000 60,000 70,000 روپے کا بکتا تھا. اس خاتون کی مجھے دوبارہ کال آئی کوئی تقریباً 4-5 مہینے بعد، اور اس نے کہا تھا شیخ صاحب اتنی خوشی اتنی دعائیں کہ الحمدللہ میں نے اس برڈ سے بریڈ لی، اور اس سے میرے گھر میں اتنا ایک تبدیلی آئی ہے نا کہ میں جو پڑھاتی تھی میری سیلری بہت کم تھی. سوچیں ایک برڈ گفٹ کرنے سے، انہوں نے پیسے نہیں لیے، انہیں گفٹ کیا، ایک برڈ گفٹ کرنے سے ان کے گھر میں کتنی خوشحالی پیدا ہوئی تھی، اور اس کے فائنینشلی حالات بہت سخت تھے. ان کی دعائیں لگی، اور آج ایک بندے کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ سب موجود ہیں. تو میں کہتا ہوں تالیاں ہونی چاہیے. اکثر لوگوں کا ایک اور تبصرہ کہ آج کل سارے فینسیز لو برڈز میں صرف کمرشل آئٹم لگاتے ہیں. یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کیٹیگرائز کس نے کی ہے کہ البائنو کریمینو ڈیکینو کمرشل آئٹم ہے اور باقی چیزیں نان کمرشل ہیں. یہ کس نے کیٹیگری بنائی؟ یہ کس ویب سائٹ پہ لکھا ہوا؟ آج ہمارے پاس سنہری موقع ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھے کہ امپورٹس بند ہیں، اور جو ہوا ماضی میں اس کو بھول جاؤ. لیکن یہ میں علی اعلان کہہ سکتا ہوں میں نے صرف 3 ڈن فیلونی مروائی، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ، اور وہ اکثر برڈز امپورٹڈ تھے. اس میں کیا وجہ تھی اس کو آپ چھوڑ دیں. میں اپنی ویڈیوز میں بھی اس چیز کی طرف آج کل ترجیح دیتا ہوں، پہلے بھی دیتا تھا کہ لوکل بائنگ کریں. جس طرح حنزلہ بھائی، عمیر چوہان بھائی اور باقی جو دوست احباب آئے انہوں نے کہا تھا کہ کوالٹی چیز لگائیں. آج تک ایسا بندہ مجھے بتائیں پورے اس ہابی کے اندر جس نے برڈ خریدی اور اس کے برڈ نہیں بکے. اچھا ہوتا کیا ہے؟ نیو فینسیز کہتے ہیں امیر چوہان صاحب یا کیا نام لیتے ہیں فیضی بھائی، کنگ آف گرین فشر، فیضی بھائی ایک گرین فشر لاکھ روپے کا دیتے ہیں، مجھ سے تو کوئی 2,000 روپے کا بھی نہیں لیتا. یہ باتیں ہوتی ہیں. کیا آپ نے وہ برڈ بریڈ کروائے جس کو وہ لاکھ روپے کا دیتے ہیں؟ کیا اس سٹینڈرڈ یا اس کوالٹی کا برڈ آپ کے پاس ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے. ہم برڈ اٹھا لیتے ہیں جس کے منہ میں ماسکنگ ہوتی ہے، جس کا الف با کا پتہ نہیں ہوتا، اور ہم ایکسپیکٹیشنز مقارنہ کر رہے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ. ایک بندہ اس نے محنت کی ہے 20 سال، کسی نے 15 سال، کسی نے 2 سال. اب ظاہر بات ہے 6 مہینے آنے والا اور 20 سال والا دونوں برابر تو نہیں نہ ہو سکتے. ہم کہتے ہیں یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے نام ہیں، ان کے برانڈز ہیں، کوئی چکر نہیں. عدنان نشائی بھائی نے ایک چیز بولی تھی کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ آئیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال کریں. کتنی دفعہ کرتے ہیں. پشاور کے اندر بھی یہ جملہ بولا تھا، دوبارہ کہتا ہوں، ایک پوسٹ لگانے سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہلچل مچ جائے پورے ملک کے اندر. نہیں ہوتا، محنت کرنی پڑتی ہے. اب میں نے اپنی کئی ویڈیوز دیکھ کر حیران ہوں، واو یہ ویڈیوز کدھر سے نکلی ہیں، مجھے یاد بھی نہیں تھا. اتنی ویڈیوز بنائی ہیں ہزاروں میں. یوٹیوب چینل پہ صرف 207 ہے، 207. براڈ کاسٹ لسٹوں میں ویڈیوز بنائی، فیس بک پہ بنائی. کام کو جاری رکھیں. آخری پیغام اگر میں لمبا کرتا جاؤں گا، اس وقت ملکی حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے، اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ نے ہماری اوپر ہماری گناہوں کی وجہ سے ایسے ہم پہ حکمران مسلط کر دیے ہیں جن کو رحم ہی نہیں ہے اپنی عوام پہ. اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کرے اور لوگوں کے لیے یہاں پہ رہنا بسنا آسان کرے. امیر سے امیر ہوئی جا رہا ہے، غریب سے غریب ہوئی جا رہا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر سب رو رہے ہیں سوائے لبڑ والے. میں ایگریکلچرسٹ نہیں، لبڑ والے. پھر دکھ ہوتا ہے کہ ایگریکلچر کے اندر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس لبڑ کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی. میری سمجھ سے بات کیوں؟ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی، لبڑ کی وجہ سے دی ہے. یہ جو پیار ہمیں مل رہا ہے یہ ہمارے کپڑے، ہمارا اخلاق، ہمارے چہرے کی وجہ سے نہیں، ہمارے اس ہابی کے ساتھ افیلیشن کی وجہ سے. تو یہاں پہ چاروں کے میں سب کا نام لوں، اگر میں بڑے لوگوں کا نام لوں پھر باقی وہ میں کہتا ہوں اس میں آپ سب کی محنت ہے، ہم سب کی. اور جب ہم اس چیز کا احساس کر پائیں گے کہ ٹیم ورک، یونٹی میں برکت ہے، تو آج یہ جو مجلس لگی ہے ملتان کے اندر، جو کہ شاید لوگ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اتنی بڑی ایک گیدرنگ اتنے شورٹ نوٹس کے اوپر، یہ ملٹی پلائی بائی 10 کرتے رہے. کئی لوگوں کا تبصرہ تھا
کہ لو برڈ نے عروج اپنا دیکھ لیا ہے، اب دیکھنا رولے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. میں پہلے یہ میں 2 سال پہلے کہتا تھا، آج بھی میں کہتا ہوں، لو برڈ نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، لو برڈ نے ابھی عروج دیکھا نہیں ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ساری چیز، یہ اس کو عروج نہیں کہتے، ابھی اس کا عروج انشاءاللہ آئے گا. اور اگر ہم کلیکٹیولی کام کریں تو بہت آگے نکل سکتی ہیں. جو لوگ اس ہابی میں آئے راتوں رات مشہور ہوئے نیگیٹیوٹی کے ساتھ، وہ اسی سپیڈ کے ساتھ اس ہابی سے آج دور ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو دفنا دیا. یاد رکھنا، جب آپ ایک دوسرے کی عزت کریں گے، آپ کی عزت کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بحال کرے گا. لیکن جب آپ کسی کو گرانا چاہیں گے، نیچے دکھانا چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. اور اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے بندے کو تو پناہ مانگنی چاہیے. تو آج ہم مختلف سوسائٹیز، مختلف انڈیویجولز یہاں پہ جس طرح ہم اکٹھے یہاں پہ پیار محبت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آگے پیچھے بھی ہمیں بیٹھنا چاہیے. ان سوشل گیدرنگز کو بڑھائیں. یہی میں کہنا چاہوں گا. تھینک یو، جزاک اللہ، السلام علیکم. آپ کا شکریہ. میں آپ کو کچھ پیچھے سے دینا چاہتا ہوں.